بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس دعا کے ساتھ کہ اب ہم جاری رکھ سکیں انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے اللہ نے چاہا تو کوشش کر کے اس کو جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صرف ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں آج وہ کر لیا جائے، ریویو کر لیں ہم نے جو بات کی ہے ابھی تک اس کے بارے میں، تاکہ وہ تازہ ہو جائے ایک دفعہ۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھا کہ انسان جس وقت اپنے رب سے متعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کی کیا سٹیجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس ذریعے سے، جس طریقے سے اس کی وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز، ظاہر ہے کہ آج جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیپیسٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا سٹیجز بنتی ہیں جس کے اندر ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس تعلق کے ساتھ کہ جو ہمیں ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی سٹیج میں نے گزارش کی تھی آپ سے، وہ یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ میں کیا ہوں، میں کیسے ہوں، میں کیسے زندہ ہوں، فار انسٹنس ہاؤ ایم آئی الائیو، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا ہوا ہے کہ وہ میری زندگی کا باعث بن سکے، اور میری زندگی کی سسٹیننس کا باعث بن سکے۔ کس طرح سے بلینز آف سپیشیز پھیلائی ہوئی ہیں میرے آس پاس، ان دا شیپ آف پلانٹس، ان دا شیپ آف اینیملز، کہ جو میری اپنی زندگی کو سسٹین کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ میں اس میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں جی کہ یہ جو ہم نے اس پچھلے کچھ عرصے میں انسانوں نے جانوروں کے اوپر جو تحقیقات کی ہیں، اور ان کو بڑی اچھی طرح سے ڈسکوری چینل میں، نیشنل جغرافکس میں جمع کر دیا لوگوں نے، وہ ضرور دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دکھائیں۔ بلکہ انفیکٹ دس از واٹ آئی ریکمینڈ کہ آغاز ادھر سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جس کو قرآن مجید نے نشانیوں کے طور پر پریزنٹ کیا ہے، ان نشانیوں سے متعارف کرائیں، اور پھر اس کے بعد جس وقت انسان کی یہ ابیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کے پیچھے موجود فیکٹس تک پہنچ سکتا ہے یا سکے، یعنی چیزیں گرتی ہوئی دیکھتا ہے تو گریوٹی اس کو سمجھ میں آ سکے کہ کیا ہوتی ہے، تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس وقت ہم انفرنس اور انڈرسٹینڈنگ اور اجتہاد کی سٹیج پہ انسان پہنچتا ہے، کہ جس وقت وہ موجود حقائق کے پیچھے پہنچ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے خدا بس ایک سنی ہوئی چیز بنتی ہے۔ اس سے پہلے انسان کو جس چیز سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے وہ خدا کی وہ نشانیاں ہیں، جس کے بعد وہ ان تک پہنچے۔ کس طرح سے ایک پوری ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے ہمارے آس پاس، کہ جو ہماری زندگی کا باعث بن رہی ہے، ہماری زندگی کی سسٹیننس کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ جب اپنی عقل سے اس طرف پہنچنے کی طرف بڑھتا ہے، اس سفر پہ پڑتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ جس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس پاسبلٹی تک پہنچتا ہے کہ خدا ہے، کسی خالق کو ہونا چاہیے، میرا مالک ہونا چاہیے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں وہ تھیریز ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے پاس اس کو متعین طریقے سے ڈٹرمن کر لینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر جو تعارف ہے وہ ہمیں اصل میں ملتا ہے، یعنی ایک تو وہ علامتیں ہیں جو ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس کی نشانیاں ہیں، آیات الہی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم خدا کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی دی گئی، انسان کو اس کے آغاز ہی سے وحی بھی دے دی گئی، اور وحی نے اس چیز کو جو کہ پاسبلٹی تھی اس کو ڈٹرمن بھی کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس زندگی کا مقصد ہے کیا۔ یعنی وہ سٹیج، وہ جو سمجھ سکتا تھا لیکن اس کے بارے میں تھیریز کی حد تک یا پاسبلٹیز کی حد تک پہنچ سکتا تھا، اب اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا وہی نے کہ اب وہ یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے یا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، ہمیں کس چیز کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں اس میں کامیابی کا راستہ بھی اس نے بتا دیا۔
اس کے بعد جس وقت انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اور اس زندگی دینے کی وجہ سے آج میں اپنی زندگی کو سسٹین کر پا رہا ہوں، تو اگلی چیز اس تعلق کی معرفت ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان موجود ہے۔ وہ تعلق جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا، وہ بندگی کا تعلق ہے، وہ کوئی دوستی کا یا بھائی چارے کا یا برابری کا تعلق نہیں ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، میرے فیصلوں کی، میری جد و جہد کے نتائج کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو میری فصلیں اگیں گی، وہ اگر چاہے گا تو میں بانجھ زمین کے اوپر بھی فصلیں اگا دے گا، اور چاہے گا تو زرخیز زمین بھی جو ہے وہ بانجھ ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو ساری کیفیت ہے، یہ جس وقت میرے اندر یہ ریکگنیشن پیدا ہوتی ہے کہ تمام کے تمام نتائج، تمام کے تمام، قرآن مجید نے ایک موقع، دو تین جگہوں پر یہ کہا کہ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام فیصلے جو ہیں، سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ تمہارا کام جد و جہد کرنا ہے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، تمہارا کام وہ چیزیں بہم پہنچانا ہے کہ جن کے ذریعے سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، لیکن ضرورتیں پوری کرنے والا جو ہے وہ رب ہی ہے۔ تو یہ والا ایسپیکٹ جو ہے، جس وقت مجھے ریکگنائز ہوتا ہے، جب میں ریکگنائز کر پاتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ بندگی کا تعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ اس نے ہدایت بھی دے دی ہمیں اور یہ بتا دیا کہ میں نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، تو ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک جواب دہی کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی میں جو کچھ آج مجھے دیا گیا ہے، وہ تو وہ نہیں ہے کہ جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے اپنے ڈیزرو کرنے سے بہت زیادہ مل گیا ہے۔ آپ اگر کسی بھی پہلو سے دیکھیں، یعنی آنکھیں، زبان، کان، سب چیزیں جو دے دی گئی ہیں، تو وہ اس لیے نہیں، یعنی میرے سے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ آج ہی انفیکٹ کسی نے یہ کامنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آزمائش میں ڈالنا تھا تو یہ تو دینا ہی تھا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس کی طرف سے آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے دیکھنا ہے۔ آپ ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھیے کہ یہ جو چیزیں آج آپ کو میسر ہیں، جن کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل بھی رہنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ نہ رہیں، تو پھر زندگی کیا ہوگی، اینڈ ہاؤ مچ وڈ یو بی ایبل ٹو انجوائے لائف ایٹ دیٹ ٹائم۔ آج جو کچھ میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور یہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے میرا کہ یہ فائدہ اٹھانا ہے، اس فائدہ اٹھانے کی جو ذمہ داری کا احساس ہے، وہ قرآن مجید ہمیں آ کر وحی کی صورت میں بتاتا ہے کہ تم سے ایک دن ان ساری فیکلٹیز کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، اور جس طرح تم نے اس دنیا میں زندگی گزاری اس کے بارے میں تمہارے سے پرسش ہونی ہے۔ تو یہ ایک احساس، زندہ زندہ احساس، یعنی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لکھا ہوا بلیف نہیں ہے، بلکہ یہ میرا وہ فیتھ ہے جو میری لائف کو گورن کر رہا ہو، جو میری چیزوں کو دیکھنے میں، میری کنسٹرکشنز میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہو۔ جب تک یہ وہ نہیں بنتا ہے تو اس وقت تک وہ ایک ڈیولپمنٹل سٹیج تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی الٹیمیٹ سٹیج پہ، جس طرح قرآن مجید نے سورہ حجرات میں کہا نا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان نہیں لائے ہو تم، ابھی تو تم نے سبمٹ کیا ہے، سبمٹ کر لیا ہے، تم نے مان لیا ہے، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہ جو ایمان جب دلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جد و جہد کرنی ہے، اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہو جانا، کیونکہ وہ چیز ہے جو ہمیں الٹیمیٹلی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ سب کچھ ہم نے سمجھ لیا، اور یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری کی ساری جو سٹیجز ہیں جن کا ابھی ذکر کیا میں نے، یہ ساری اصل میں انٹلیکچول، ایک نوعیت کی انٹلیکچول سٹیجز ہیں، جس میں کہ آپ کے اندر یہ ایک انٹلیکچول احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کی آزمائش میں ہمیں دنیا میں رہنا ہے، تعلقات بنانے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا ہے، انٹریکشن میں پڑھنا ہے، اور اس انٹریکشن میں بہت مرتبہ، اکثر اوقات، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہارڈلی کوئی ایکسیپشن ہوگی، ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں ان انٹریکشنز میں، ان معاملات میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس پلان کے بارے میں انگزائٹیز کا شکار ہوتے ہیں، اس پلان کے بارے میں فیئرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر کوئی تعلقات ہیں ہمارے اور اچھے چل رہے ہیں اس وقت، تو اس کے بارے میں فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہماری زندگی میں اس وقت چل رہی ہوتی ہیں، کسی بھی موقع پر جب آپ انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت کبھی بھی جو کانشیس لائف میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اصل میں ایک نوعیت کی انوالومنٹ اور انگیجمنٹس ایسی پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو انٹلیکچول ایکسرسائز ہم نے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، خدا کو پہچاننے کی،
خدا کے ساتھ تعلق کو پہچاننے کی، پھر اس زندہ احساس کو زندہ رکھنے کی کہ جو آخرت میں جواب دہی کا معاملہ ہے ہمارا. اس چیز کو ہماری دنیا کی انگیجمنٹس کئی دفعہ ان سے ہمیں ہٹا دیتی ہیں، اور ایسے ہٹا دیتی ہیں کہ انسان بہت لمبا عرصہ کئی دفعہ اس میں گم رہتا ہے. میں اگر آپ سے عرض کروں تو یہ احساس ہوتا ہے مجھے کئی دفعہ کہ اکثر جو ہماری پرابلمز ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو ہمارے زندگی میں ہماری جو ایموشنز کی ڈسٹربنسز ہیں، وہ جدھر سے پیدا ہو رہی ہیں، وہ اصل میں یہی چیز ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ادھر دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. وہ جو چیز ہمیں وحی نے آ کے بتائی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو یاد کیسے رکھا جائے؟ اب ہمارے جو ٹاپکس ہیں اگلے کچھ عرصہ، وہ دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک بات تو یہ کہ اس کو یاد کیسے رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے تو کیا قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں کوئی ایسے طریقے بھی بتائے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کو یاد تو ہے لیکن اندر سے وہ کنوکشن اور وہ کمٹمنٹ کئی دفعہ نہیں ہوتی ہمارے اندر کہ ہم وہ کر پائیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، تاہم کچھ جگہیں ایسی آ جاتی ہیں جدھر ہم کمزوری دکھا دیتے ہیں. تو یہ دونوں ہی چیزیں، یعنی کانشسنس کس طرح ڈیولپ کی جائے نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ وہ کنوکشن اور وہ سٹیبلٹی کس طرح ڈیولپ کی جائے کہ جو ہمیں اس راستے پر قائم رکھے. یہ دونوں ہی چیزیں انشاءاللہ آئندہ زیر بحث ہم لے کے آئیں گے. جو پہلی چیز ہے اور جس پر ہم آغاز کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنا. اور اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے وہ، جیسا کہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ نماز ہے. یعنی نماز وہ چیز ہے کہ جو ہمیں زندگی سے کاٹ کر خدا سے جوڑے اور یہ یاد کرائے بارہا، اور دن میں 5 دفعہ یاد کرائے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس چیز کا بڑا ذکر کیا ہے اکثر اوقات کہ انسان اپنی کانورسیشنز سے بن جاتا ہے. یعنی جن کانورسیشنز میں بہت بہت زیادہ انوالوڈ ہے، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی. جو چیزیں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی انٹرنل کانورسیشنز ہیں، اور جو چیزیں آپ بہت زیادہ جن کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے ماحول میں، سیاست کا ذکر ہو رہا ہے، کاروبار کا ذکر ہو رہا ہے، جن چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے آپ کے ماحول میں بہت زیادہ، یا دنیا کے کچھ مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ کو جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جو سچویشن، مہنگائی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی پر ایسے اثر ڈالتی ہیں کہ وہ آپ کی ذات کا حصہ بننے لگ پڑتی ہیں. یعنی you become what you are conversing about most of the times, and in the conversations which you are mostly engaged in وہ آپ کی ذات پر اثر ڈالتی ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نوعیت کی زندگی سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا. وہ ہمیں جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے. اس نے یہ اہتمام کیا کہ تم ادھر سے کٹ کر اپنے آپ کو اس انگیجمنٹ سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اب میرے ہو جاؤ اور مجھے یاد کرو. یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، دوسری عبادتیں ہیں، یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ یہ ساری سمبولک ہیں، یہ علامتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، اور ان کی یہ علامتی اظہار ہیں مختلف طریقوں سے. تو نماز کس طرح سے، اور نماز کے اہتمام کے اندر جو ہم جو کچھ کرتے ہیں، اذان کا معاملہ ہے، وضو کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہمارے لیے علامتیں بن جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ خدا کی یاد قائم ہو جائے. ہم اس پر انشاءاللہ اب کچھ گفتگو کریں گے. میں آج یہ چاہتا تھا کہ یہ آپ کو ایک ریکیپ دے دوں کہ ہم نے کیا بات کی ہے، ہم کدھر پہنچے ہیں، اور اب ہمارا آئندہ انشاءاللہ اس معاملے میں کیا سفر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. آئندہ سے ہم جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ نماز کی علامت جو ہے، یعنی اگلے کچھ ٹاپکس میں، کچھ سیشنز میں اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو یہ ٹاپک ہم رکھیں گے کہ نماز جو ہے وہ کس طرح سے خدا کی یاد کا ذریعہ بنے. کیونکہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بھی سمبلز ہوتے ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر کی وہ جو علامت کا ایسپیکٹ ہے وہ اگر فراموش ہو جائے تو وہ بے روح ہو جاتی ہیں. یعنی آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہو شاید، مجھے خود اس کا ذاتی طور پر بھی احساس ہوا کہ کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خدا یاد نہیں ہوتا. یعنی ہم اپنی اس معاملے میں مگن ہوتے ہیں، وہ کیا نماز ہوئی پھر.
یعنی خدا کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی تھی، تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ اس نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور خدا یاد نہیں ہوتا، بلکہ اسی دنیا کی انگیجمنٹ میں دماغ میں وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ پریشانیاں یا وہ خوشیاں جو ہم دنیا میں مل رہی ہیں اس وقت انہیں مگر اس کی وجہ یہ کہ اگر علامت جو ہے، اگر حج ایک علامت ہے اور آپ اس علامت کو مس کر کے حج کر آئے ہیں، تو آپ نے یوں سمجھ لیں کہ ایک قالب اختیار کر لیا، ایک جسم اختیار کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ روح جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس علامت کے اصل کو نہ سمجھیں، اس کی حقیقت سے اس کو جوڑیں گے نہیں۔ یعنی قربانی تو کر لی لیکن قربانی کا احساس نہیں ہوا۔ انسان بالعموم ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے قربانی اصل میں ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جن کو عام طور پر گوشت کھانے کو نہیں ملتا، لیکن اگر قربانی کی روح سمجھنی ہے تو پھر قربانی کی روح کو جب تک سمجھیں گے نہیں، قربانی کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے کچھ اگلے ٹاپکس جو ہیں، اگلے سیشنز جو ہیں، ان میں ان چیزوں پر ذکر کریں گے کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح کی علامتیں ہیں اور کس طرح سے ہم ان سے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں جی۔ موہت صاحب، بہت ریمارکیبل اور آئی تھنک شاید ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ٹاپکس ٹو ڈسکس ہے، اور اسپیشلی جس طرح آپ اس کو کانٹیکچولائز کر رہے ہیں، یہ پیراڈائم، اس پیراڈائم میں عبادت کو دیکھنا شاید یہ لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور سفر میں دیکھوں تو جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا، خالق اور مخلوق کی حقیقت کی حد تک نہیں رہتا، تو جب بہتری کا سفر شروع بھی ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کے اندر ہی رہ جاتا ہے معاملہ، کہ جی دیر از این اتھارٹی جو ٹیسٹ کر رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا یہ کہ اپنے کیس میں کم سے کم یہ دیکھا کہ انٹرنل کانورسیشنز جو ہیں وہ خوف یا شکایت یہاں قید ہو جاتی ہیں، اور ایکسٹرنل کانورسیشنز ان کو اوور کمپنسیٹ کرنے کے لیے فضیلت اور اپیرنٹ شکر گزاری، ووکل شکر گزاری میں محدود ہو جاتی ہیں، اور ہم اسی کے بیچ میں سوئنگ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے نماز کے خاص طور پہ کانٹیکسٹ میں، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھی پیدا کیا ہے، نماز اس مقصد میں کامیابی کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں لا رہی تو شاید ہم اس کو صحیح سے ییلڈ نہیں کر رہے، ہم صحیح سے اس کو استعمال نہیں کر رہے، شاید اس میں ابھی ڈیپتھ لانے کی اور ترقی کی ضرورت ہے اس میں۔ جیسے نماز کا ڈسپلن پیدا کر لینا شاید ایک لیول ہے، اس میں جو ذکر ہم کر رہے ہیں، اس کے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے میننگ کو سمجھ لینا ایک اور لیول ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بھی کانورسیشن سٹارٹ کی، وہ میرے لیے بڑی انسپائرنگ تھی، کہ جو سب سے بڑا کانٹیکسٹ ہے، اس کا سب سے لارجر کانٹیکسٹ ہے، وہ ایسا کانٹیکسٹ ہے جو اصل میں تو زندگی بھر برقرار رہنا چاہیے لیکن رہ نہیں سکتا۔ تو نماز وہ ریمائنڈر، وہ ٹول ہے جس سے ہم اس کیفیت کی طرف اپنے آپ کو بار بار لے جائیں، جس سے ہم پریکٹس کریں اس کیفیت میں رہنے کو۔ وہ پریکٹس اگر نہیں ہو رہی تو پھر اصل میں نماز میں کچھ مسنگ ہے، یعنی مسنگ نماز نہیں چھوڑنی، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے فائدہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ مسنگ ہے۔ یعنی وہ جو سمبل جس کا میں نے ذکر کیا، علامت ہے جس چیز کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ روح موجود نہیں ہے، اور کئی نمازوں میں ہو سکتا ہے موجود نہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہوا ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔ دیٹ از دا موسٹ، یعنی میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ نماز اس لیے ریگولرلی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھی تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یعنی کچھ گڑبڑ ہو جائے گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں گڑبڑ ہو جائے گی، کچھ گڑبڑ ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، کہیں کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے، کیونکہ وہ اندر سے مانتے ہیں یہ کہ یہ پرابلم جو ہے، اور وہ یہ خیال کہ نماز جو ہے
وہ مشکلات سے بچا لے گی. نہیں، نماز مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں ہے، مشکلات کو فیس کرنے کے لیے حوصلہ ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد وہ تعلق جو ہے وہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا. جس چیز کی گارنٹی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئے گی، پھر امید یہ ہے کہ اندر سے اتنی اسٹرنگتھ مل جائے گی مجھے اس تعلق کی وجہ سے کہ میں ان میں کامیاب ہو سکوں گا. ورنہ تو اس دنیا کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس دنیا کا مسئلہ یہ کہ سیو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سیو کر رہے ہیں، چھان رہے ہیں اس وقت کہ اچھے اور بروں کو میں نے الگ کر دینا ہے. جو کمٹمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں اور جو کمٹمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے. اپنے لیے اس چیز کی بہت دعا کیا کریں، اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی عنایت اور اس کی رحمت سے اپنی اس پوری زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں. پچھلے دنوں میں اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کا ہر جو موقع ہوتا ہے نا، ہر انٹریکشن، اس کے اندر مینٹلی اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیں. There will be times when you will feel that you have won an argument. There will be times when you feel that you have to give in. چھوڑ دیں اس وقت، کوئی بات نہیں. کسی کی زیادتی کو برداشت کر لیتے ہیں، کبھی ہم زیادتی کا جواب دے دیتے ہیں. اپنے اندر، اپنے ذہن میں ایک نوٹ لیا کرو ہر دفعہ. میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اندر ایک نوٹ لیا کریں ہر دفعہ کہ ٹو بی کنٹینیوڈ. یہاں تک کہ جب کسی کو دفنانے جاتے ہیں اس وقت بھی یہ نوٹ لیا کریں کہ ٹو بی کنٹینیوڈ، بیکاز اٹ از جسٹ این ایپیسوڈ. اٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ ریزلٹ. اٹ از ٹو بی کنٹینیوڈ. اور یہ اس کی کنٹینویشن چلتی رہے گی، چلتی رہے گی. کبھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ مشکل پڑ گئی ہے، تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ دیکھا اس نے یہ مشکل ڈالی تھی، آج اس کے ساتھ بھی مشکل پڑ گئی ہے. نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. ہم اپنی آزمائش سے کبھی کبھی اس طرح کے موقعوں پر فراموش کر دیتے ہیں اس کو، کہ میں بھی اس پروسیس میں ہوں. میں نے اس پروسیس کو یاد رکھنا ہے، الٹیمیٹ لیول پہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ، آمین. جی سلمہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ بات جو آج آپ نے بتائی ہے کہ نماز جو ہے وہ مطلب اگر نماز نہیں پڑھی تو کوئی مشکل آ جائے گی، تو مجھے تو یہ بات آج بالکل نئی محسوس ہوئی ہے کہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے میرے ساتھ کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے. تو میں اس کو اس سے ریلیٹ کر دیتی ہوں، یہ میری غلطی ہے، یا پھر یہ کہ یہ ایک سمجھے کہ ایک ہیبٹ سی بن گئی ہے کہ ہاں نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے کیونکہ یہ تو فرض ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ریگولیٹ کرتی ہے ہم کو زندگی میں. جب ہم دوسرے معاملات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور سے اٹھ کر آئے ہیں اور اب ہمیں کیسے لیکن یہ بات سر، یہ جو آپ نے کہی نا کہ مشکل سے یہ جو آپ نے کہا کہ مشکلات آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، مشکلات میں استقامت ملتی ہے. یہ بات مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلی ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. اور یہ میں جو بات جو چیز آپ عرض اپنے کروں بیٹے جی. سے کہی، جی یہ دو سوری باتیں سوری. ایکسپلین کر دیں. آپ نے بیٹے سے کہی ہے یہ بات بھی، اور دوسرا یہ کہ یہ مطلب استقامت جو ملی ہے یہ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلی والی چیز میرے دماغ میں تھی اب وہ نہیں رہے گی، کہ نہیں مشکلات تو آئیں گی ظاہری بات ہے، لیکن کیسے ان کے ساتھ فیس کرنا ہے، ایگزیکٹلی جی. یہ بہت اچھی بتائیں. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جی. اس کو بڑا اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی ہمیں چونکہ بچپن سے جس طریقے پر تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کا ایسپیکٹ جو ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر آپ یعنی اس پہ کوئی جج نہ کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بڑی پہلے زندگی میں
شروع کی زندگی میں ہی یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ڈرامہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کوئی ناراض نہیں ہوتے، سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ یعنی جب نماز نہیں پڑھی اور جھوٹ بول دیا کہ نماز پڑھی ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آسمان ٹوٹ پڑا، کوئی اچانک غیب سے تھپڑ آ کے لگ گیا، نہیں، کوئی ایسی مشکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹے مائنڈ کو کبھی یہ اس طرف نہ لے کے آئیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، انلیس کہ وہ ویسا ہو جانا ہے، اور وہ آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ یعنی زندگی میں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں ملیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں میری بندگی کا احساس ہے، میری بندگی کا اظہار ہے۔ وہ جو میرے اندر احساس پیدا ہوا، جو میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ہماری انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہم ادھر پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو پہچانتے ہیں، وہ تعلق بندگی کا تعلق ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں نے، اور وہ میری آزمائش کر رہی ہے، اس نے مجھے بتا دیا، اور وہ میری آزمائش جو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر حضرت ایوب کی یا حضرت یونس کی جب آزمائش ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ نماز چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ غلطی ہو گئی، تنبیہ ہو گئی، ایک اور چیز ہے، لیکن وہ تنبیہ بھی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو آج نماز چھوڑنے پہ کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ تنبیہ ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ آپ اس احساس کی وجہ سے واپس آتے ہیں۔ یعنی دس از اے پارٹ آف دیٹ ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے اس دنیا میں اپنے بندوں کو، اگر وہ غلطی کر دیں تو تنبیہ کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں واپس، اس سے پہلے کہ اٹ بیکمز ٹو لیٹ۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ نماز کے نتائج، نماز نہ پڑھنے کے نتائج نکلیں گے، وہ اس دنیا کا ایسپیکٹ نہیں ہے، وہ اصل میں آخرت کا ایسپیکٹ ہے۔ اس دنیا میں تو جو نتائج نکلیں گے وہ اس لیے نکلیں گے تاکہ آپ واپس پلٹ آئیں، یعنی وہ سزا نہیں ہوتی ہے۔ میں تو اس کا بہت شدت کے ساتھ قائل ہوں، اور یہ بھی میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا اصل میں جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، ایکسیپٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ جزا و سزا ہوگی، یہ معاملہ ادھر ہوگا، طے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو وہ، میں جس طرح جو جاوید صاحب کے الفاظ ہیں نا کہ وہ پیغمبر خدا کی عدالت بن کے آتے ہیں، وہ عدالت کا مطلب یہ کہ وہ وہاں پر جزا اور سزا کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہ عام طور پر یہ قانون اپلائی نہیں ہو رہا میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی کا جو جزا اور سزا ہے وہ اصل میں آخرت میں ہونی ہے۔ یہاں پر اگر غلطی پر تنبیہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے، یا آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ میری اس غلطی پر تنبیہ ہوئی ہے، تو یہ خدا کی رحمت ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آپ تنبیہ سے نکل آئیں گے۔ یہ اگر سزا ہوتی تو پھر تو اصل میں سزا تھی نا، تو سزا تو نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کی میری جزا اور سزا جو ہے وہ آخرت میں ہونی ہے، اور آخرت میں جا کر پھر معاملہ پلٹنے کا نہیں ہوگا، وہاں پر تنبیہ نہیں ہوگی، وہاں پر توبہ کا موقع نہیں رہے گا۔ تو جس وقت جزا کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہ آپ فیئر سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجہ یا شکر کی وجہ سے میں شکر گزاری کروں، تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے جی کہ شکر گزاری میں اپنے طریقے پہ کیوں نہ کر لوں۔ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اب میں اس طریقے پر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے شکر اس وقت شکر زیادہ ہوتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں بندہ ہوں اس کا، پوری کی پوری زندگی میں ہر فیصلہ اسی کا اپلائی ہو رہا ہے۔ تو آج جب کہ وہ پکار رہا ہے مجھے، اور میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں اس کی پکار کے جواب میں اس کے آگے حضور میں کھڑا ہو جاؤں، تو مجھے کھڑا ہو جانا ہے، اور میرے پاس اور واٹ ایلس از مور امپورٹنٹ ناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی وہ روایت بڑی مشہور روایت ہے، میرے خیال ہے ترمذی کی روایت ہے، جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہم سے باتیں کر رہے ہوا کرتے تھے، ہم آپ سے باتیں کر رہے ہوا کرتے تھے، اور اتنے میں اذان ہوتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی اب میرے پکار ادھر سے آ گئی ہے کہ جس کے بعد ساری دنیا کے تعلقات اب پیچھے چلے گئے۔ یہ جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اذان کی آواز آئی، تو اصل میں اذان کس چیز کا سمبل ہے اس کو سمجھنا ہے، یعنی اذان اس چیز کا سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکار لیا ہے، کہ خدا کی پکار آ گئی ہے، اب مجھے اس طرف جانا ہے۔ اس لیے نہیں جانا کہ کچھ برا نہ ہو جائے، اس لیے جانا ہے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ کیفیت یہ طاری ہونی چاہیے، برا ہونا یا نہ ہونا یہ تو اس آزمائش کا حصہ ہے، کہ جس میں کبھی کچھ اچھا کبھی کچھ غلط، یعنی بڑی دعائیں کروائی جاتی ہیں، بڑی دعائیں کی جاتی ہیں چیزوں کے لیے، نہیں پوری ہوتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ برا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی نے مجھے بڑی اچھی بات کی، میں عادت ہے میری یہ کہنے کی اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں. تو ان صاحب نے، میرے دوست ہیں زاہد صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تو خیر ہی کرتا ہے. اصل میں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ خیر کیسے ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں خیر ہی کرتا ہے. تو یہ والا اسپیکٹ ہے جس کو سمجھنا. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، وہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ زندگی میں یعنی جو جتنے بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں، ہمارا ایک معاملہ ہو رہا تھا جس میں کہ وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے بتا دینی چاہیے، یہ غلط ہو گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے تو اب ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اسپیکٹ ہے نا، میں بتا دوں یا اگلے کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دوں یا لو فیل کراؤں، یا اس کو پتہ چلے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا میں اس کی اس زیادتی کا بدلہ لے لوں. تو میں نے کہا یہ زندگی میں مواقع آ جائیں گے، اور یہ مواقع بھی ان کے آگے بھی لکھ دیں اپنے ذہن میں کہ یہ اٹ از ناٹ دی اینڈ، یہ کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، ٹو بی کنٹینیوڈ ہے. ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے. یعنی اصل میں جو فیصلے کا دن ہے، جو ہار اور جیت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے. اس کو قرآن مجید نے کہا یوم التغابن، دا ڈے آف وکٹری اینڈ ڈیفیٹ. یہ جو یوم التغابن ہے، اس سے پہلے یوم التغابن نہیں آنا. اس سے پہلے تو ایک دن وکٹری اور ایک دن ڈیفیٹ ہے. کسی دن آپ کی شکر کی آزمائش ہو جائے گی، کسی دن آپ کی صبر کی آزمائش ہونی ہے. تو نہ تو اس وکٹری پر اترائیں کہ دیکھا میں نے ٹھیک کیا، میں اچھا کیا، یا میں ٹھیک کہہ رہا تھا، یا میں بڑا ہوں یا میں چھوٹا ہوں. نہ اس پر اترائیں نہ اس پہ مایوس ہوں. دونوں کیفیات میں یہ بیلنس رکھیں کہ یہ اصل میں اٹ از ٹو بی کنٹینیوڈ. فیصلے آخرت میں ہونے ہیں. یہ دونوں ایسپیکٹ. موہن صاحب، ایک سوال اکثر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں لذت رکھی ہے، اور وہ ساتھ چلتی رہتی ہیں ہمارے. اور شروع میں جب نماز کی پابندی کریں یا ری ڈسکور کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق، تو شروع میں تو خاص طور پہ بہت نمازیں اچھی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سیرینٹی رکھی ہے، ایک پیس اور ایک لذت رکھی ہے، اس کا احساس بڑے زور سے رہتا ہے. اور میں نے اپنے کیس میں بھی دیکھا یہ، اور کچھ دوستوں سے بھی سنا، تو کچھ عرصے بعد وہ احساس کم ہو جاتا ہے، اور ہم اکثر اس کو پھر ڈھونڈتے، اس کو پرسو کرتے ہیں کہ وہ جو ایک لیکن شاید یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس میں کوئی اٹس این انسینٹیو پروگرام کہ جو شروع میں آئے اس کو انکریج ذرا زیادہ کرتا ہے. لیکن یہ شاید اس کا مقصد نہیں ہے. یہ جو اس میں ایک پیس اور ایک سیرینٹی، یہ بھی نماز کا بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ نماز کا مقصد، فنڈامنٹل مقاصد میں نہیں ہے. یہ فیتھ کا بائی پروڈکٹ ہے اصل میں. یعنی نماز جس وقت جوڑے گی مجھے اس پروردگار سے کہ جس کے آگے میں ٹوٹلی سبمٹڈ ہوں، جو کہ اس دنیا کی ساری زندگی کے سارے فیصلے میرے کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ میرے محبت کرنے والے، جو میرے پیارے ہیں، مجھے آج اس نے دیے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کی وجہ سے میں انگزائٹی کا شکار ہوتا ہوں، جن چیزوں کی جو پریشانیاں ہیں جو میرے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے اور نہایت مہربان ہے، اور جب وہ مجھے کسی مشکل میں ڈالے گا تو اس وقت مجھے، اگر میں اس کا بندہ ہوں تو مجھے وہ حوصلہ دے دے گا کہ میں اس کے اندر کامیابی سے اس کو فیس کر سکوں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ جس وقت میرے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ سیرینٹی پیدا کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ وہ کنسٹرکشن ہے جو سیرینٹی پیدا کرے گی. لیکن نماز کے اندر ظاہر ہے کہ جس نماز کے اندر یہ کنسٹرکشن آپ کی زندہ ہوگی، بڑی سیرینٹی بھی پیدا کرے گی، بڑی کامنس بھی دے گی، بہت ایلیشن بھی محسوس کریں گے آپ. لیکن اس میں استقامت رکھنا، اس میں کنسسٹنٹ رہنا، یہ شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یعنی دیکھیں، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں. جو چیز پاسبل ہے نا، جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور جس کو ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ نماز میں لذت ملے یا نماز میں ہمیشہ مجھے حلاوت ملے.
وہ یہ ہے کہ نماز میں کنسسٹنٹ رہوں. دیکھیں قرآن مجید نے جب سورہ مومنون میں یا سورہ معارج میں اس کو بیان کیا تو اصل میں وہ اس کی الذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں. یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ نماز سے حلاوت لینے والے لوگ ہیں یا نماز میں مگن ہو جانے والے لوگ ہیں. دنیا میں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے سارے مسائل کو بھول جانے والے لوگ ہیں. نہیں، خدا کے آگے سبمٹ کرنے والے لوگ ہیں، خدا کے آگے اپنی نمازوں میں پابندی کرنے والے لوگ ہیں، اس کی حفاظت کر. نماز میرے لیے ایسی چیز بن جائے کہ جو میری زندگی کی ہر پرائرٹی کے اوپر آ جائے، کیونکہ یہ میری خدا کے ساتھ کانورسیشن کا ٹائم ہے. اور مزے کی بات کیا ہے، خدا کے ساتھ کانورسیشن کا ٹائم یہ نہیں کہ میں نے کال کی ہے اللہ تعالیٰ، میں تو جب دل کرے کال کر لوں. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت خدا نے مجھے کال کی ہے، کم آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. یہ کیفیت طاری ہو جائے میرے اوپر کہ کم آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. میں اب اس وقت، اب خود سوچئے، یعنی آپ یو آر ویٹنگ فار somebody's کال who's ویری ویری امپورٹنٹ ٹو یو، جو آپ کی زندگی میں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہو، اس کی کال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اب آ گئی ہے. ٹیلی فون بج رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. آج کے ٹیلی فون جو ہیں وہ تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس کا فون آیا. یہ علی ظفر نے مجھے کال کر لی ہے اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو ہیم. ٹھیک ہے، اور میں آئی واز اور اب میں یہ سوچوں کہ یار ابھی یہ ڈرامہ ختم ہو جائے تو پھر دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر اس وقت یہ جو کانورسیشن ہو رہی ہے میرے دوستوں کے ساتھ، یہ پوری ہو جائے تو پھر نہیں. یہ تو وہ ٹائم آ گیا اب کہ خدا کال کر رہا ہے. اب میری کیفیت کیا ہونی چاہیے خود سوچئے آپ. یعنی وہ کال کر رہا ہے کہ جس کے دینے سے ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جس کے سانس دینے سے سانس آتی ہے، جو ایک لمحے میں میری زندگی کو الٹا سکتا ہے، جو ایک لمحے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیتا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، جب یہ احساس طاری ہو جائے تو پھر اس لیے نہیں کہ کچھ ٹھیک ہو جائے یا کچھ اچھا ہو جائے یا کچھ نہیں، بس اس لیے کیونکہ اس نے پکار لیا ہے. تو نماز میں دونوں ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. نماز میں حلاوت کے لیے کئی دفعہ آپ کا جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں مثال کے طور پر سورت جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر توجہ جائے گا اور حلاوت ہو جائے گا. اور کئی دفعہ اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دینے سے جو آپ کو کیفیت طاری ہوگی وہ حلاوت کا باعث بن جائے گی. یعنی یہ کیونکہ پورے سمبولک ہے نا. تو جس وقت میں نماز میں انٹری ہی کو اس سمبل کا مسئلہ بنا لوں کہ یہ خدا کی پکار ہے، وہ خدا کی جس وقت جب پکارتا ہے تو کوئی کائنات کی کوئی چیز رک نہیں سکتی. پھر میں کیسے رک جاؤں، کیسے رک جاؤں. یہ وہی بات، وہ کنسٹرکشن پیچھے موجود ہوگی تو یہ اسپرٹ پیدا ہو سکتی ہے. وہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو یہ اسپرٹ نہیں پیدا ہو سکتی. اٹ از بیسیکلی این انٹلیکچوئل کنسٹرکشن، یہ سمجھنا ہے. آئی تھنک حلاوت should never be a target. It can be a byproduct. Absolutely, you use the correct word here. کہ it can be a byproduct in many of your prayers. But that is not the purpose کہ تمہیں میں اس لیے دے دوں تاکہ تمہیں حلاوت ملے. نہیں، وہ اس لیے نہیں دے رہا، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تمہیں اچھا لگے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ میری یاد تمہارے دل میں قائم رہے، تم اس کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارو. اس نماز میں سے سلام پھیر کر باہر نکلو گے تو جو مشکل اگر آنی ہے، جو آسانی کو، جو نعمت ملنی ہے، یہ ساری چیزیں جب ملیں تمہارے سامنے آئیں تو تمہیں یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو معاملہ تم نے کرنا ہے. دیکھیے وہاں پہ کیا کہا سورہ جمعہ میں، کیا خوبصورت بات کی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز، یہ جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیلو، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ نماز پڑھ چکے ہو تم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھنا. یعنی کیا یاد رکھنا؟ یہ معاملہ پیش آ گیا، کسی نے گالی دے دی ہے، کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے، کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی کر دی ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے. یو آر ناٹ ڈیلنگ ود پیپل اوور ہیئر، یو ڈیلنگ ود گاڈ. ریممبر دس. اس کو یاد رکھنا. کسی سے کم تول کے زیادہ کما لیا، یا کسی کے پیسے روک کے تم نے اپنا فائدہ کر لیا، یہ تو کچھ نہیں کیا. پھر بھول گئے خدا کو، سوچا کہ یہ میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے. نہیں، خدا کے ساتھ معاملہ ہے.
یہ نماز ہے جو مجھے جوڑے گی، وہ کھونٹا بنے گی میرا، کہ میں ایک حد تک تو نکلوں گا لیکن واپس آؤں گا، اس لیے کہ بندھا ہوا ہوں اس کے ساتھ. دن میں 5 وقت نماز جو ہے اٹ ڈزنٹ میک سینس اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے کیونکہ انسان انگیج ہوتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، زندگی میں مگن ہو جاتا ہے. سورہ کہف نے بڑے زوردار طریقے سے یہ کہا کہ اس دنیا کی چیزوں میں ہم نے زینت رکھ دی ہے، اٹریکشن ہے، یو ول گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دیم. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی پرکھ کرے، اس کی آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے، کہ اس اٹریکشن کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، اور کون ہے جو کہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ اٹریکشن تو ہے، میں نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بخشی ہیں، جس حد تک مجھے ملے گی میں اس سے موقع ملے گا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا، لیکن میں نے خدا کو نہیں بھولنا، اس کا بندہ بن کے فائدہ اٹھانا ہے. واہ، ایبسلوٹ. جی روزمین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر ایک تو یہ کہ سورہ حجرات کی جو وہ آیت ہے کہ ایمان لے آئے لیکن اسلام لے آئے لیکن ابھی تک ایمان دل کے اندر نہیں اترا، تو کیسے جانے کہ ایمان دل کے اندر اترا ہے؟ سوچ اور عمل میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اور دوسرا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نماز کی، بہت ہی اچھی، مطلب اچھی ہے، ہمیں فوراً ہی اٹھ جانا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ہم کلاس میں ہیں، اس طرح کی دوسری کلاسز بھی قرآن ہی کی، تو اس میں فوراً نہیں اٹھا جاتا، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو یعنی میں نے اب زندگی میں یہ پرائرٹی بنا لی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ جیسے ہی آپ کو اپنے محبوب کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے کال آ گئی ہے تو میں فوراً اٹھ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا عنایت کی کہ ہمیں ایک رینج دے دی کہ دیکھو یہ تمہارا، یہ فجر کا آغاز کا ٹائم ہے، یہ اس کا آخری ٹائم ہے. اسی طرح سے ہر نماز کے لیے ہمیں ایک رینج دے دی ہے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جدھر مجبوری ہو گئی ہے ادھر تو اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی کہ ہمیں ٹائم دے دیا، دل ادھر لگا ہو. یعنی میرے ساتھ یہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ میں صبح کے ٹائم عام طور پر کسی کو ٹائم دیتا نہیں ہوتا، یعنی صبح کا ٹائم میرا جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں، یعنی صبح سے میری مراد ہے ارلی مارننگ. یہ تو اب دن چڑھ آیا نا، یعنی ارلی مارننگ جو ہوتا ہے فجر کا ٹائم، اس میں میں عام طور پہ ٹائم نہیں دیتا. تو کسی کو دے دیا تھا ٹائم، اور اس میں آئی ڈونٹ ریمبر somebody مے بی آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی ڈاٹر کہ ابھی ٹائم ہے فجر کا. لیکن چونکہ عام طور پہ میں فجر پڑھ لیا کرتا ہوں اس سے پہلے، تو اس موقع پر ہوا یہ کہ وہ اس گپ شپ میں وہ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا کہ بالکل آخری ٹائم پہ یاد آیا کہ میں نے فجر ہی نہیں پڑھی ہوئی. یعنی وہ ذہن سے ہٹ گئی. وہ جو ذہن سے ہٹ جانا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پکار آ جائے تو میں اس کو ذہن سے نہ ہٹنے دوں. یہ کانشیس ہے، اس کی اسٹرائیو کرنی ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری چیز یہ کہ ایز فار ایز دیکھیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خود بتایا ہے، اور اس میں بڑا بڑا یہ ایلیمنٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال فرمایا کہ جو سورہ حجرات والی آیت کے حوالے سے، لیکن یہاں پر ہمیں اس زندگی کو گزارنا اس طرح سے ہے، یعنی کنٹینوسلی اس سفر پہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایمان ہے یہ میرے دل میں مزید اتر آئے. یعنی آپ کو کبھی بھی یہ ایسپیکٹ اس چیز کے بارے میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے، کسی کو بھی نہیں ہونا ہے، مجھے بھی نہیں ہونا ہے، کسی کو بھی نہیں ہونا ہے کہ اب وہ ایمان کی کیفیت طاری ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان از ناٹ اے اسٹیٹک فینومینن. ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان پہ یہ اب 8ویں جماعت میں یا 10ویں جماعت میں کافی ورکنگ کر لی ہے تو اب یہ ایک میری ابیلٹی ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ اب ایسے ہی رہنی ہے. نہیں، ایمان از سم تھنگ وچ از ڈائنامک. انسان مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دن جس طرح ابھی علی نے فرمایا کہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ اسپرٹ موجود تھی، اور اگلی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی تھوڑا کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو کیفیت ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہنی ہے ہماری اپنی انگیجمنٹ کے ساتھ. تو ہم نے اس کی جد و جہد کرتے ہوئے یہاں سے دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ جد و جہد ہے جو ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی طرف مددگار ہوگی. تو اس لیے نہ تو اس سے مایوس ہوں کہ اگر کوئی نمازوں میں ابھی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہے. یہ جو سانسیں آ رہی ہیں اسی لیے تو ہیں کہ امپروو کر لیں اور امپروو کر لیں. تو جتنا موقع اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں.
نہ تو مایوس ہونا ہے، نہ کمپلیسنٹ ہونا ہے کہ میرے اب دل میں ایمان اتر آیا ہے. نہیں، دل میں ایمان اترتا رہے گا. وہ کنٹینیوس پروسیس ہے کہ جس کو مجھے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتی رہنی ہے. اور یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ فائدہ پہنچائیں گی. انشاءاللہ اس میں ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں جس وقت اذان کی آواز کے اوپر ہمارا دل اس طرف لگ جائے تو امید یہ ہے کہ آپ اس کا اثر دیکھنا شروع کر دیں گے اپنی زندگی پہ. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے اپنے سوالوں کے کافی حد تک تو جواب مل گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ بھی بریف کر دیں. سر ماشاءاللہ، الحمدللہ نمازیں تو ہم باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جو نماز ہے نا وہ میری ایک ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے. اتنی ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے کہ بعض اوقات وہ جو چند مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں بھی میں وضو کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جائے نماز پہ کھڑی ہو کے مجھے یاد آتا ہے اوہو نماز میں نے ادا نہیں کر سکتی. اتنی ہیبٹ بن گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ 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 مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا اللہ تعالیٰ کو حاضر کر کے وہ والی ساری چیزیں دل میں لا کے، وہ جب آپ دن میں 5 دفعہ بار بار یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو میرے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ سو کے ایک دفعہ میں نے اپنے آپ سے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے 2 نفل ایک ایسے ادا کرتی ہوں جو پورے خشوع سے اللہ کے لیے ہوں. سر میں نے کوئی 10 12 نفل ادا کر لیے، لیکن میری کوئی بھی 2 نفل ایسے نہیں تھے کہ جس میں میرا دھیان نہ بھٹکا ہو اور اس طرح نہ گیا ہو. تو مجھے سر بڑی شرمندگی ہوتی ہے اپنی نمازوں سے، اور میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ جو ٹکریں ہیں میری قبول بھی ہوں گی. اتنی مطلب میری ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے اس ٹکر کی. تو میرے اندر نا یہ والی جو سارا جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، یہ اس وقت نماز میں نہیں آتی، حالانکہ میں کافی کوشش بھی کرتی ہوں. اور اس نماز کا یہ حال ہے کہ جب کبھی مجھے کوئی پرابلم ہو، مجھے میگرین کی پرابلم ہے اور میں نے نماز نہ پڑھی ہو، تو میں گرتی پڑتی سب سے پہلے نماز ادا کر دیتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری نماز ادا ہو. ایک طرف ماشاء اللہ. مطلب سر یہ والی کیفیت ہے، اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ ہے کہ مجھے اپنی کوئی بھی نماز ایسی نہیں لگتی جو خدا کے حضور قبول کی جائے نا، کہ اللہ کہے کہ یہ بڑی پیاری میری بندی نے نماز پڑھی ہے. مطلب بیک وقت یہ دونوں کیفیات ہیں سر. نہیں دیکھیے، وہ کیفیت ہے وہ بڑی ویلیوبل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا شکر مانیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس کو قائم رکھیے. اور یہ والی کیفیت ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ خدا کی عزت افزائی ہے. یعنی وہ ہماری عبادتوں کو، ہماری طرف سے ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخش دے، تو یہ اس کی عنایت ہے، اور ٹوٹلی اس کی عنایت ہے کہ وہ یہ بخش دے. ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت کمیاں رہ جاتی ہیں. لیکن جو چیز میں اس میں آپ کو یعنی وٹ آئی وڈ ریکمینڈ از کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ کو یہ جو فائٹ ہے نا، کہ میں نے اپنے دل میں اس چیز کو کوشش کرنی ہے کہ قائم رکھنا ہے کہ میں نے خدا، یہ جو اس وقت میں اذکار کر رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کوئی آیات پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد تو میں نے اس پر اپنی توجہ رکھنی ہے. بھٹک جائیں گے، بھٹکنے کو واپس لے کے آنا ہے. میں اس کے لیے جو اس کی بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں 3 منٹ ایکسرسائز، جس کو میں نے کہا تھا نا 3 منٹ ڈرل ہے وہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا ہے کہ میں نے اس وقت اس اگلے 3 منٹ کے لیے اس چیز پر فوکس کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. جنرلی میں اس کو کہتا ہوں کہ نمازوں کے بعد یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں. نمازوں کے بعد اصل میں تو یہ نمازوں کے اندر بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنے ذہن کو اس پر رکھنا ہے. بھٹکے گا واپس لے کے آنا ہے، بھٹکے گا واپس لے کے آنا ہے. یہ جو جنگ ہے اس کو میں نے کانشیسلی جاری رکھنا ہے ڈیورنگ مائی پریئرز. یہ آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو یہ. دوسری چیز جو میں اس کے لیے ریکمینڈ کروں گا جی، وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی جو دعائیں ہیں نا، وہ اپنی لینگویج میں کرنا شروع کر دیں. یعنی جب آپ دعا کریں تو اس کو ریچول نہ بنائیں. مثال کے طور پر ایک لمبے عرصے تک اتحیات پڑھتے ہوئے جو کچھ بھی اتحیات میں ہم اذکار کرتے ہیں وہ بس کر لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. نہیں، جو نماز کے وہ حصے ہیں جو سائلنٹلی ادا کیے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ نماز میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں.
اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عرب اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اٹ از ناٹ دیٹ گاڈ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ اف آئی ایم اسپیکنگ انگلش اور اردو اور پنجابی. آپ کو جو نماز، جو ذکر کرنا ہے، جو دعا کرنی ہے، وہ ساری کی ساری اپنی لینگویج میں اپنے طریقے پہ کریں. لیکن بڑی ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ لیں. یعنی اور وہ دعائیں کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر دعائے استخارہ اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بات شروع کدھر سے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بات اینڈ کدھر کی ہے. یہ جو اس کی پوری دعا ہے نا، وہ آپ کو ایک سیکوینس میں بتاتی ہے کہ کدھر سے آغاز کیا جاتا ہے. جب آپ بادشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کدھر سے بات شروع کریں گے، اور کدھر جو مانگنا ہے وہ کیسے مانگیں گے. یہ ایک بڑی خوبصورت اس کے اندر ان ایسپیکٹ سے بات چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. اس چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی دعائیں جو ہیں وہ اپنی لینگویج میں کریں اور اپنے دل سے کریں اور نمازوں میں کریں. دیز آر امپورٹنٹ ایسپیکٹس. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جب میں دعا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اپنے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگ رہا ہوں، تو وہ کیا مانگ رہا ہوں، اس چیز کو یا تو عربی زبان اچھی سیکھ لیں اور اس چیز کے اوپر توجہ اس کے نتیجے میں آ جائے گی. ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ جو ہمارے اذکار ہیں چونکہ ہماری لینگویج میں نہیں ہے تو ذہن اس کی طرف ٹکتا نہیں ہے. یعنی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب ایک آدمی کو عربی نہیں آتی ہوگی اور وہ عربی زبان میں نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ توجہ کس پہ دے گا. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. یعنی اگر آپ کو عربی آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ توجہ دیں گے. لیکن اگر عربی زبان ہی نہیں آتی ہے تو پھر توجہ کس اپنی زبان میں دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے واقعی وہ دعا جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بھی ایک سمجھی ہوئی چیز ہو جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں، یعنی ایک آپ کا وہ فائٹ ہے، وہ آپ کی مینٹل ڈرل ہے جو آپ نے کرنی ہے کہ میں نے اپنی نمازوں میں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ میں نے اپنا فوکس واپس لے کے آتے رہنا ہے. اور اگر آپ کو نہیں آتا، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کا بھی خدا نخواستہ اگر ترجمہ نہیں آتا، یا جو آپ آیتیں پڑھ رہی ہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو پھر اعمال پہ فوکس کریں. میں اس وقت خدا کے حضور میں کھڑا ہوں. یہ جب میں ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے، جس طرح بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو جس وقت میں کھڑا ہوں تو میں اللہ کے حضور میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. جس وقت میں رکوع کرتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکایا. جس وقت میں نے سجدہ کیا تو میں نے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. یعنی عمل خود بڑی امپورٹنٹ ہے. نماز کا عمل بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی مجھے تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اعمال کئی دفعہ نماز کے جو ہیں وہ اس کے اذکار سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. میں کر کیا رہا ہوں، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، میں اس وقت کھڑا کدھر ہوں، میں نے یہ جو ہاتھ اٹھایا اس کا کیا مطلب ہے میرے لیے. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ سارے ہی سمبلز ہیں، یہ سارے ہی سمبولک ہیں. اور اگر یہ سمبلز جو ہیں یہ اپنی روح سے کٹ گئے تو پھر پرابلم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، ہم اس کو اپنی روح سے جوڑیں گے انشاءاللہ. جی سر، بہت شکریہ. لیکن میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز دل کا سکون ہے، اب ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے دوائی لینی پڑی اور میری فجر کی نماز چھوٹ گئی نا، تو سر مجھے اس چیز کا اتنا گلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں وہ دوائی نہ لوں لیکن میں فجر کی نماز پڑھ لوں. یعنی کہ بجائے یہ کہ مجھے نماز سکون دے، وہ مجھے عجیب سا گلٹی کر دیتی ہے. نہیں، اصل میں نماز پڑھنے میں سکون ہے نا. یعنی جو دل کا سکون ہے وہ تبھی ملے گا جب نماز پڑھیں گے. جب نہیں پڑھی تو وہ دل کا سکون مس ہو جائے گا. اور وہ چیز ہے جس کو آپ گلٹ کہہ رہی ہیں. یعنی گلٹ از اے ویری پازیٹیو ایموشن اگر میں نے اس سے سبق لینا ہے. گلٹ از پرابلمیٹک اگر وہ مجھے عمل سے روک دے. یعنی گلٹ کئی دفعہ اتنا سویئر ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مایوس کر دے خدا کی رحمت سے، تو یہ بڑی پرابلمیٹک چیز ہے. لیکن گلٹ اپنی اصل میں بڑی پازیٹیو ایموشن ہے جو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اچھا مجھے آئندہ کیسے کرنا ہے. چیزوں کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے گی. بالعموم اگر میں زندگی میں اچھے طریقے سے صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہوں، ایک کانشیس ایفرٹ کر رہا ہوں. غلطیاں ہو جائیں گی، انسان ہوں. تو اس کے معاملے میں یعنی اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ دوا لینی پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں کئی دفعہ آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کی وجہ ہے. یعنی میں کوشش کر لوں گا آئندہ کہ اس کو ایسے ٹائم پہ لوں کہ میرے لیے فجر پڑھنی آسان رہے. لیکن اب میری ظاہر انسان ہونے کے ناطے کچھ لمٹس ہیں.
ان کے اندر رہتے ہوئے کوشش کر سکتا ہوں. دیکھیے کچھ چیزوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا ہے. جب جب وہ بات ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اصل میں ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ تم نے اپنی پوری کوشش کر لی، تول دیا، پوری طرح سے تول دیا، لیکن ظاہر ہے پہلے زمانے میں وہ بیلنس ہوا کرتا تھا، جو دو سائڈ پہ آپ ایک طرف وزن ڈالتے ہیں ایک طرف چیز ڈالتے ہیں، اس میں کوئی ہو سکتا ہے رتی برابر ایک طرف یا دوسری طرف اضافہ ہو جائے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کی بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل 100% مشین کی طرح یا سورج اور چاند ستاروں کی طرح کنسسٹنٹلی کام کرتا چلا جائے. یہ بس میں نہیں ہے اس کے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ریکگنائز کیا ہے کہ انسان کو اتنی ہی ذمہ داری ہوگی جتنی وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے، جتنی وہ ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس میں گلٹ سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ڈونٹ لیٹ گلٹ سارٹ آف میک یو ٹوٹلی ڈیسپریٹ اور ہوپلیس. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے گلٹ وہ چیز ہے کہ جو مجھے کل کے لیے بہتر بنائے. جی سر، شکریہ بہت، تھینک یو. ایک کوئک کامنٹ موئی صاحب اسی کانٹیکسٹ میں مجھے ہیلپ کیا اس چیز نے بہت. وہ یہ تھا کہ میں شاید نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اصل میں نماز میرے لیے. صحیح. یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ اسکول جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں گریڈز لینے کے لیے یا سیکھنے کے لیے. پرنسپل وہ ہے. تو یہ نماز پڑھنا کچھ اس قسم کی چیز ہے کہ یا سمجھے ایمان کے لیے مشق ہے. جم جاتے ہیں فزیکل اسٹرینتھ کے لیے، مختلف طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں جا کے ڈسپلن اور فزیکل ایفرٹ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس میں بہتر ہوتے ہیں. یہ آئی تھنک ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہ سو دیٹ ہیلپس. اور اس میں پھر یہ احساس گلٹ بھی ذرا سا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پرفیکشن آئے گی نہیں، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ بہرحال گراف اوپر کی طرف جاتا چلا جائے. انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ استقامت، اللہ تعالیٰ کی حکمت شاید اس میں یہی ہے کہ استقامت برقرار رکھیں، پھر وہ بھی ہاتھ تھامے گا اور وہ بہتری کی طرف لے کے بھی جائے گا یقین. بالکل. جی علی رضا آپ انمیوٹ کر لیجئے، ہم آخری 2 منٹ میں انٹر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں سر آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیعت ابھی وہ 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے مزید دوا دی ہوئی ہے، تو کافی بہتر لگ رہی ہے مجھے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دوا کا اثر ختم ہونے لگتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آتی ہے پین کا، لیکن اس لیول پہ نہیں ہے. جی اس لیول پہ نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. مجھے پچھلے دنوں پرابلم کچھ تھوڑی سی اور ہو گئی تھی. وہ یہ تھا کہ میرا دماغ بہت زیادہ فوگی ہو گیا تھا. یعنی پھر میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کم کی ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ صبح اٹھ جاتا تھا میں اپنے ٹائم پہ، لیکن کچھ 5-6 بجے، بلکہ 2-3 دفعہ جب کینسل کرنا پڑا سیشن، میسج کرنا پڑا علی کو، تو میری بیٹی کی طرف سے یہ تبصرہ تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بچہ جو ہے نا جب اسکول جانے کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے اور پھر جب صبح اٹھنا پڑتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. تو وہ والا ایسپیکٹ لگتا ہے کہ رائٹ ایٹ دا مومنٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو میں نے کہا ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن ایکچولی آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، بٹ ایسا لگتا ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ ایٹ دس ٹائم، اینڈ دین آئی ڈونٹ. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مان لیا جائے، یہی بہتر ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت ضرورت مند ہوں. جی سر، انشاءاللہ. چلیں سر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بھی ہو جائے گا. باقی میرا انشاءاللہ ایک لمبا کمنٹ ہے اس پہ، تو میں بس ٹائم تو ختم ہو گیا، تو میں اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایسے کروں گا، تو اگر علی نے موقع دیں ضرور. گے. تھینک یو جی، جزاک اللہ. تھینک یو جی. ٹھیک ہے جی. جی آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ موئی صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.